امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ یہ انداز اپنانا، موج مستی کا انداز، اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا اور اپنے آپ کو خطرے پہ پیش کرنا، شرعن ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ تو بہت پرانے مطلب یعنی کہ یہ انداز ہیں لوگوں کے. اب یہ جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں یا کیا، یہ ماہر ہوتے ہیں. اسے میں نے بچپنوں میں دیکھا ہے کہ ان کو پھر سکہ پھینکو نا پانی کے اندر، یہ ڈبکی لگاتے ہیں اور سکہ منہ میں پکڑ کے دکھاتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں ماہر. اب جیسے کہ چلتی بس میں چڑھنا منع ہوتا ہے، حادثے کا خطرہ ہے، لیکن جو وہ کیا بولتے ہیں ٹکٹ چیکر یا ٹکٹ دینے والے جو ہوتے ہیں یہ چڑھتے اترتے ہیں. چلتی ٹرین میں چلنا چڑھنا اترنا خطرناک ہوتا ہے، لیکن یہ ٹی ٹی پی ٹی جو ہوتے ہیں نا یہ چڑھتے اترتے ہیں، آتے بھاگتے ہیں. تو یہ اس کے ماہرین ہوتے ہیں. تو اب جو واقعی ماہرین ہیں اور وہ اس طرح پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں، اب ان کو خطرے میں پیش کرنا کیسے کہیں گے؟ اب جیسے کہ مجھے اسکوٹر چلانا نہیں آتی، یعنی واقعی نہیں آتی، کبھی زندگی میں میں نے اسکوٹر نہیں چلائی. بندے چلانا سیکھ رہا ہوں، تو یہ سیکھ جاؤں تو بڑی بات ہے. اسکوٹر چلانے والے بہت مل جائیں گے، اپنے ساتھ بٹھا لیں گے. تو اب میں اسکوٹر تو چلانا جانتا نہیں. اب میں چالو ٹریفک میں بولوں گا نہیں میں اسکوٹر چلاؤں گا اور جو تو الٹے سیدھے پاؤں ماروں یہ چل بھی پڑے تو میرا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات کہلائے گی. ذرا میں نے کبھی زندگی میں نہیں چلائی، مجھے پتا ہی نہیں کار اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے. اب میں بولوں نہیں میں اسٹیئرنگ پر بیٹھوں گا نا میں کار آج تو چلاؤں گا. اب میں روڈ پہ یوں جو تو کر کے اس کو اسٹارٹ کر بھی ڈالوں، اب میں روڈ پہ چلاؤں تو یہ جان کو خطرے میں ڈالنا ہو تو آتا ہی نہیں ہے. اب بریک لگانا بھی نہیں آتا تو میں تو کسی کو مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا یا اس کو بھی لیتا جاؤں گا. تو میرے لیے جان میں خطرہ. اب جو ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں یا اسکوٹر چلاتے ہیں ان کو روڈوں پہ چلانا جان میں خطرہ ڈالنے والی بات نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو تیراک ہوتے ہیں نا، اس کو تیراک بولتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس وقت تارو بولتے تھے، میمنی زبان میں. یہ تارو یا تیراک ہوتے ہیں نا، یہ ماہر ہوتے ہیں، چھلانگے بھی لگاتے ہیں، ڈبکیاں بھی لگاتے ہیں. ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، یہ بھی موج کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جان خطرے میں ڈالنے والا اس معاملے میں نہیں کہیں گے. میری موٹی عقل میں تو یہی آتا ہے. اچھا امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ جو منظر تھا نا یہ پٹری پر کھڑے تھے اچھا اور ٹرین آ رہی تھی، تو بالکل یہ ٹرین کے آتے آتے جیسے وہ آخری والا جو رکا نا وہ بالکل یوں سمجھے کہ یہ ٹرین گزری. تو بعض اوقات یہ جو اس طرح سے یہ ٹرین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹرین گزر یعنی قریب آئی اور دیکھو میں کتنا قریب سے میں نے چھلانگ لگائی ہے، اگر اس موقع پر ذرا سا یہ ٹچ ہو جاتا تو یہ ٹرین اس کو اڑا دیتی. تو یہاں میرا خیال ہے یہ بات یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ اس طرح کے کرتب دکھاتے ہیں ٹرینوں والے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، یعنی یہ تیراکی میں تو یہ ماہر ہیں، لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا یہ کام خطرناک ہے. اگر یہ واقعی ٹرین اتنی قریب ہے تو دیکھو یہ ہے کیمرے کے کمالات. کیمرہ دور بھی کر دیتا ہے، نزدیک بھی کر دیتا ہے. اب یہ کہ اگر واقعی اتنے قریب ہیں کہ ٹرین گزرے گی تو یہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے بلکہ یہ اس کے جھپٹ میں آ جائیں گے، تب تو یہ غلط کر رہے ہیں اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اس کی ممانت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ تو اس طرح کرنے والا ظاہر گناہ گار ہوگا، تو جان بوجھ کر اپنی جان کو یوں ہلاکت پر پیش کرے گا. اور اگر یہ پہلے سے کھڑے ہیں اور ہیں تارو تیراک اور کھڑے ہیں اتفاق سے توجہ نہیں تھی وہ ٹرین آ گئی، اب یہ مارنی شروع کر دی چھلانگے، تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش نہیں کیا بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے چھلانگے لگائی. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے